کیسے ہم کلام کے مطابق آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم کلام کے مطابق چلنے والے لوگوں کے تعلق سے سیکھ رہے تھے۔ ہمیں سال کے 365 دنوں میں ہی خدا کے ساتھ بڑھنا ہے۔ کلام کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ، ہو سکتا ہے آپ نے نئی پیدائش کا تجربہ نہیں کیا۔ کلام خدا کو سننے کے بغیر آپ کلام پر نہیں چل سکتے۔ وہ کلام جو صلیب کا ہے۔ پطرس کا پہلا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، ہمیں اس جہاں کے ہم شکل نہیں بننا بلکہ کلام کے مطابق اپنی حالت کو بدلتے جانا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے آپ نئی پیدائش میں آئیں، اور جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں پھر آپ کلام خدا کو سنیں۔ اگر کوئی شخص آ کر کلام کو بانٹتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی میٹنگ میں ہوں، آپ چرچ سروس میں ہوں، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو کلام کی باتیں سنا رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کون ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے سالوں سال اس کلام کو نہیں سنا، زندگی بھر نہیں سنا، لیکن اب وہ کلام جو آپ کو سنایا جا رہا ہے وہ آپ کے دل میں اترنا چاہیے۔ یسوع کو اپنی زندگی کا خداوند قبول کرنا ہے، اور جس روز آپ ایسا کرتے ہیں، بائبل کہتی ہے آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں۔ نئی پیدائش آپ کے لیے انتہائی لازم ہے۔ نئی پیدائش یسوع کو خداوند قبول کرنا ہے۔ ہاں، آپ وہ شخص نہیں جو آپ پہلے تھے۔ تھموتھیوس کے خط میں لکھا ہے، یسوع نے کہا تم ہر طرح کے حالات میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اور ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں جس میں لکھا ہے آپ کو نئی پیدائش میں آنا ہے، آپ کو خدا میں پیدا ہونا ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی پانی ہے۔ وہ زندگی جو خدا کے اندر ہے، وہ زندگی آپ نے پانی ہے۔ بائبل کہتی ہے یسوع نے وہ زندگی آپ کو دی جو اس نے صلیب پر آپ کے لیے تیار کی، یعنی اس نے قربان ہو کر آپ کو زندگی دی ہے۔ بائبل کہتی ہے ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یسوع نے ہمارے لیے وہ کام کیا ہے جو کوئی نہ کر سکا۔ ہم جانتے ہیں جب آدم نے گناہ کیا، وہ زندگی سے موت کی طرف چلا گیا، وہ خدا سے جدا ہو گیا۔ یہ صرف خدا سے جدائی نہیں تھی بلکہ گناہ کرنے کی فطرت اس کے اندر آ گئی۔ دوسرا کرنتھیوں 5:23 کے اندر لکھا ہے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا گیا تاکہ ہم اس کی راست بازی میں راست باز ٹھہرائے جائیں۔ یسوع ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا گیا۔ اس لیے لوگ جو یسوع کو رد کرتے ہیں، اس کی قربانی کو رد کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں مجھے یسوع کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ہی جگہ ہیں جہاں لوگ جا سکتے ہیں، یا تو دوزخ میں یا پھر دوس میں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ کرتے جائیں، وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے۔ اگر جو کچھ وہ کر رہے ہیں کرتے جائیں، وہ دوزخ واصل ہیں۔ جو کچھ یسوع نے صلیب پر کیا ہے، ہمیں اس کلام کو زندگی میں لینا۔ یہ بہت آسان ہے۔ خدا نے اس جہان سے محبت رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے دل میں خدا کے کلام کو نہیں رکھتے۔ وہ اس بچے کی مانند ہے جو گیت گا رہا ہو اور اس کی آنکھیں کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی سننا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی آپ کی آواز سننا نہیں چاہتا وہ آنکھیں پھیرتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے خدا کا کلام یہی ہے، اگر آپ خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں آپ کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹکتی نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اس شخص جس نے گناہ کیا وہ آدم کی مانند ہے، یعنی وہ فطرت جو آدم کے اندر ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کئی دفعہ ہم بہت سارے لوگ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ برائی کرتے ہوئے خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ ہم جانتے ہیں آسمان میں ایک خدا ہے، وہ فردوس کے اندر ہے۔ ہم جانتے ہیں، مجھے یاد ہے 1983 کی بات ہے جب میں نے کلام خدا کو سنا، میں نے اس کلام کو دل میں رکھا۔ 1983 میں میرے دل میں بہت سارے سوالات اٹھے، خدا کس طرح سے کام کرتا ہے، خدا کیسے ہمیں استعمال کرے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے صرف احمق کہتے ہیں خدا نہیں ہے۔ آپ اگر ایسا سوچتے ہیں آپ احمق ہیں۔ آپ کہیں گے پاسٹر صاحب آپ کیسا کلام سنا رہے ہیں؟ میں اس لیے کلام سنا رہا ہوں کیونکہ آپ کو سننے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، خدا کی روح کی آواز کو سنیں۔ احمق کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو احمقوں کی طرح چل رہے ہیں۔ ہماری قوم کو نجات کی ضرورت ہے۔ میرا
موضوع یہ ہے، کیا آپ خدا کے ساتھ رابطہ میں ہیں؟ جب میں نے اس کلام کو سنا، میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی۔ اس کی محبت میرے لیے تھی۔ ہاں، وہ حقیقت ہے، میرے دل میں کوئی سوال نہ رہا۔ میرے گناہ ہیں، میں گنہگار تھا، میں جان گیا۔ خدا کینیڈا سے محبت کرتا ہے، خدا قوموں سے پیار کرتا ہے، خدا ممالک سے پیار کرتا ہے۔ اگرچہ آپ حالت گناہ کے اندر ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ جب یسوع کا مکاشفہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے، میں خدا کے خلاف بڑبڑاتا نہیں ہوں، میں خدا کی عزت کرتا ہوں۔ اگرچہ میرے اندر گناہ کی فطرت موجود تھی، میرا رابطہ جب خدا کے ساتھ ہوا، میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ کوئی بھی راست باز نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جو خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خادم لوگوں کو ڈرانے کے لیے کلام نہیں کرتے۔ یسوع نے صلیب پر اس لیے جان دی کہ آپ دوزخ سے بچ سکیں۔ دوزخ بہت خطرناک جگہ ہے۔ آپ کو فردوس میں جانا ہے۔ جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، آپ صلیبی مکاشفہ کو اپنے دل میں رکھیں۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی نئی پیدائش میں آنا چاہتا ہے، آپ کہیں، آپ اس کی مدد کریں۔ جب کوئی یسوع میں آتا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ لیتا ہے، آپ کو انجیل لے کر دوسروں تک جانا ہے۔ بہت سے لوگ جو چرچ میں آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں میں چرچ میں اپنے آپ کو قید کر لوں گا۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ کے دل خدا کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ جب ہم اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، یہاں پر تبدیلی کا کام ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ نئی پیدائش میں قائم رہتے ہیں، وہ داخلی راستہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم مسیحیت کے، وہ فردوس میں جانا چاہتے ہیں، ان کی انشورنس ہو چکی ہے، ہاں وہ جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس روح ہے، ہمارے احساسات بھی ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے احساسات خدا کے منصوبہ سے باہر ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں مختلف آرائیں ہوتی ہیں۔ جو کچھ یسوع نے صلیب پر کیا، ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر خدا کے کلام پر آگے نہیں بڑھتے۔ ہمیں خدا کے کلام کو پہلی ترجیح دینی ہے، اپنی زندگی میں سننا ہے، خدا کے کلام کو قبول کرنا ہے، اس سے محبت رکھنی ہے، اس کلام کو روز کی بنیاد پر نوش کرنا ہے، کھانا ہے، خدا کے کلام میں آگے بڑھنا ہے، اس سے محبت رکھنی ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب، پالوس رسول کہتا ہے 15ویں آیت سے 17ویں آیت میں کہتا ہے، اور تو بچپن سے ان پاک مکاشفات سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں غلط ہو سکتی ہیں جب ہم خدا کی قربت میں آگے بڑھتے ہیں۔ برینڈا نے مجھے کہا جب میں نئی پیدائش میں آیا، اس نے کہا لارنس، مسیحیت کے مختلف درجات ہیں۔ ایسا نہیں کہ خدا آپ کی زندگی کے ہر معاملہ میں جب آپ ابتدائی اقدام میں ہیں تو آپ کی مدد کرے۔ جب آپ نئی پیدائش میں آتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، زندگی بہت اچھی ہے، آپ خدا کی حضوری کا محسوس کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ آپ کی زندگی میں خدا کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہو سکتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ زندگی کے بہت سارے حصوں میں ایسا ہو سکتا ہے۔ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے اگر آپ ابتدائی اقدام میں ہیں، آپ ابتدائی مسیحی ہیں، وہیں پر رکے نہ رہیں، آگے بڑھیں۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ اپنے سفر کا آغاز کریں۔ یسوع نے اپنے آپ کو چرواہا کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے۔ یسوع نے ہمارے لیے ایسا ہی کیا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے آپ بھیڑوں کی مانند بڑھتے جائیں۔ آپ کا سفر مکمل نہیں ہو گیا۔ بپتسمہ پا کر آپ خدا میں آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ پہنچ چکے ہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں گے 20 سال سے میں چرچ آ رہا ہوں، میں چرچ میں پلا بڑا ہوں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چل نہیں رہے، آپ رکے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے کام مردہ ہوتے ہیں۔ آپ چرچ میں جاتے ہیں، آپ کلام کو بھی تھوڑا بہت پڑھتے ہیں، بپتسمہ پانے کے بعد بھی آپ کے کام مردہ ہوتے ہیں۔ اب بائبل آپ سے کہنا چاہتی ہے آپ روح کے پھلوں سے بڑھ جائیں۔
वो तमाम तर हवाला जात नविश्ते जो कलाम में खुदा में लिखे हैं वो आपकी जिंदगी में पूरा होना चाहते हैं। तमाम तर बाइबल को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है और बाइबल पर अमल करना भी लाजिम है। यीशु ने कहा है आपको खतूत को पढ़कर आगे बढ़ना है। ये कलीसियाई तामीर की बात है। खतूत में लिखा है किस तरह से कलीसिया आगे बढ़ सकती है। ये नई पैदाइश पाने वाले लोगों से कलाम किया गया है। जब आप कलाम खुदा को पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, आपको कलाम खुदा पर भरोसा रखना है। जब खादिम इस कलाम को सुनाता है, आपको पढ़ना है, सुनना है, आपको इस कलाम को लेकर आगे बढ़ना है। हम जिंदगी कैसे गुजारते हैं ये इंतहाई लाजिम है। हमें खतूत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। वो अशखास जो नई पैदाइश के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो खतूत पढ़ें जो बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं। मैं 15वीं आयत से दोबारा पढ़ना चाहता हूं। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। बचपन से जब आप कनाडा की बात करते हैं, आप क्या देख रहे हैं? अगर आप आज के दौर की नस्लों को देखें, आप देखेंगे वो खुदा के साथ नहीं चल रहे। आप देखेंगे वो किस तरह के काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग खुदा से दूर हैं। नौजवान लड़के लड़कियां खुदा के कलाम से दूर हैं। इंतहाई लाजिम है आप बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक आगे बढ़ाएं, उनकी तरबियत करें। तासीरें उनके खिलाफ काम कर रही हैं। हम देख सकते हैं शैतान खुदा के लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। खुदा के लोगों को यीशु की जरूरत है। हाँ, ये हकीकत है। आपको खुदा के कलाम की जरूरत है। आपको यीशु की जरूरत है। कई दफा बहुत सारे लोग खुदा से दूर निकल जाते हैं। बहुत सारी कौमों ने ऐसा किया। यहाँ पालूस ने कहा आपको बचपन ही से खुदा के कलाम को जानना है, रूहुल कुद्स को जानना है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को सिर्फ संडे स्कूल भेज दें, सिर्फ संडे स्कूल में ही खुदा का कलाम ना सिखाएं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं संडे स्कूल्स के लिए भी। अगर आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ संडे स्कूल का ही इंतखाब करते हैं, ये आपके बच्चे की मदद करेगा। आप बड़ी मुश्किल में चले जाएंगे। ये काफी नहीं है। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है जो आपने सिखाना है। हाँ, वालिदैन ने, आप जिम्मेदार हैं। आप अपनी जिम्मेदारी संडे स्कूल टीचर्स पर नहीं डाल सकते। मैं संडे स्कूल पर भरोसा रखता हूं, लेकिन ये काफी नहीं है। आज के दौर में सिर्फ इतना काफी नहीं, वालिदैन की भी ड्यूटी है। आपने तरबियत करनी है। जो खुदा से मोहब्बत रखने वाले वालिदैन हैं, उनकी जरूरत है। जो कलाम से मोहब्बत रखते हैं, उनका भी काम है कि वो कलाम में खुदा को बच्चों तक डिलीवर करें। आप सिर्फ पास्टर पर ही इन्हसार ना करें। वालिदैन की जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए आगे बढ़ें। अमसाल 22:6 के अंदर लिखा है आप माँ और बाप। यहाँ पर पास्टर या संडे स्कूल टीचर के बारे में नहीं लिखा, यहाँ यूथ लीडर के बारे में नहीं लिखा। अच्छी बात है कि पास्टर और यूथ जिंदगियां तब्दील करने के लिए अहम किरदार अदा करना होगा। हाँ, वालिदैन को भी। ये घराना है, खानदान है। अगर आप मजबूत मसीही चाहते हैं, हाँ, यूथ ग्रुप्स भी अच्छे हैं, पास्टर्स भी अच्छे हैं। हाँ, ये अच्छा है, हमें इनकी जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको खानदानों में भी मजबूत होने की जरूरत है। माँ बाप को भी मजबूत होने की जरूरत है। थिमोथियस का कोई यूथ ग्रुप नहीं था। पालूस का भी कोई यूथ ग्रुप लीडर नहीं था। हमें अपने आप में ज्यादा कूल बनने की जरूरत नहीं है। यूथ को जरूरत है उन माँ बाप की जो कलाम से भरे हुए हैं, उनकी नहीं जो कलाम से दूर करते हैं। ऐसा नहीं कि आप पास्टर के सामने बहुत डिसेंट बनने की कोशिश करें। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें। माँ बाप को जरूरत है वो बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बन जाएं। आपको वालिदैन बनने की जरूरत है, कलाम के मुताबिक माँ बाप बनने की जरूरत है। बहुत सारे माँ बाप हैं जो बच्चों की तरबियत नहीं करते, वो बिजी हैं, वो दीगर कामों में मसरूफे अमल हैं, वो बच्चों की तरबियत नहीं करते। आप माँ बाप हैं। कई दफा माँ बाप बच्चे की तरबियत करते करते बच्चे को खुदा से दूर कर देते हैं। बच्चा बड़ा भी हो जाए उसे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं।
اور پھر وہ زندگی میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ہمیں ماں باپ ہوتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں محبت رکھنی ہے، ہاں خدا کے کلام سے۔ آپ کو خدا کے کلام کے مطابق والدین ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ تھموتھیوس کہتا ہے ہمیں خدا کے کلام کو بچپن ہی سے جاننا ہے۔ کئی دفعہ ماں باپ خداوند کو جانتے ہی نہیں، کئی دفعہ وہ رسماتی مسیحی ہوتے ہیں، وہ مشنوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ میرے ماں باپ ہر سنڈے مجھے چرچ لے کر جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک سنڈے میں نے کہا میں نے چرچ نہیں جانا، میرے باپ نے مجھے مارا اور میں چرچ چلا گیا۔ مجھے یاد ہے میں چرچ چلا گیا، میں چرچ سے کچھ بھی حاصل نہیں کر رہا تھا، میں صرف چرچ میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ آپ کا بچہ کیا پا سکتا ہے اگر وہ کلام خدا کو دل سے قبول نہیں کرتا؟ وہ آپ کے مارنے سے چڑھ جا رہا ہے، اور وہ چرچ بھی رسوماتی ہے۔ کئی دفعہ لوگ چرچ میں جاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، نہ وہ گیت گاتے ہیں نہ وہ کچھ اور کرتے ہیں، وہ تالی بھی نہیں بجاتے۔ ایسا نہیں کہ آپ چرچ کو فل کرنا چاہیں، یہ مسیحی گھرانہ ہے، یسوع اس گھرانے کا خداوند ہے۔ آپ کو چھوٹے بچوں کو سکھانا ہے۔ جب بچہ کسی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے آپ کو انہیں بتانے کی ضرورت ہے خدا کس طرح سے کام کرتا ہے، یسوع سکھاتا ہے۔ ہمیں ہر روز خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو گھرانے کو سکھانا ہے خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ آج چرچ میں جانا ہے، آپ کو بتانا ہے، بچوں کو چرچ کی کور ویلیو بتانی ہے، چرچ کیوں ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مارے اور بچے کو چرچ میں لے جائیں، ایسا نہیں کہ آپ بچے کو جس طرح اسکول بھیجتے ہیں اسی طرح اسے چرچ میں بھیجیں۔ آپ کو اسے چرچ کی اہمیت بتانی ہے، ایسا نہیں کہ صرف ووٹ کرنے کے لیے۔ ہمیں انہیں بتانا ہوگا ہم بچائے گئے ہیں۔ آپ کو بتانا ہے بچوں آپ خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ بچوں کے بال کھینچتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں چرچ چلو، ایسا نہیں، آپ نے انہیں بتانا ہے کہ آپ کی معافی یسوع کے وسیلہ سے ہوئی ہے۔ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ مسیحی تعلیم، میں اپنے کلام سے ہٹ چکا ہوں لیکن میں تربیت کی بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مسیحی تعلیم و تربیت آج سے 30 یا 40 سال پہلے ڈبیٹ کا حصہ ہو، لیکن آج کے دور میں نہیں۔ وہ معاشرہ جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے، بہت ساری رسوماتی چیزیں چرچ میں آ چکی ہیں۔ جس طرح اسکول میں ٹیچرز اپنے بچوں کو کنٹرول کرتی ہیں، وہ معاشرتی چیزیں انہیں سکھاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آج سے 30 یا 40 سال پہلے بہت ساری رسوماتی چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی تھی، اور یہ کام چرچز بھی کرتے تھے۔ وہ رسوماتی چیزیں، وہ معاشرتی چیزیں بچوں کو سکھاتے تھے۔ مجھے یاد ہے 1920 یا اس سے پہلے کی کچھ کتاب میں لکھا ہے، ہاں اس سے پہلے کینیڈا یا اس سے بعد میں کینیڈا میں رسوماتی اور معاشرتی چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی۔ ہاں چرچ کے اندر بھی بہت سارے مسیحی ہیں آج کے دور میں جو خدا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب ہم رسوماتی چیزیں یا معاشرتی چیزیں بچوں کو نہیں سکھا رہے، ہم انہیں بائبل سکھا رہے ہیں، ہم انہیں بتا رہے ہیں کیسے خدا کے کلام میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ پہلے بچوں کو خدا نہیں دیا جاتا تھا، انہیں رسومات دی جاتی تھی۔ خدا کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم اس میں آگے بڑھیں۔ بہت سارے استاد بھی ایسے رہے ہیں جو بائبل سکھانے کی کوشش میں رسوماتی چیزیں بچوں کو سکھاتے رہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایسا سوچ رہے ہیں، کئی دفعہ آپ یہ سوچتے ہیں مجھے اپنے بچے کو اچھی یونیورسٹی میں بھیجنا ہے۔ اچھا ہے، آپ اچھا فیصلہ لے سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اچھی یونیورسٹیز میں بھیج سکتے ہیں، لیکن ان یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ جان جائیں یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنے بچے کو یونیورسٹی سے پہلے کلام خدا کی تربیت کے لیے بھیجیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو یونیورسٹی میں نہ بھیجیں، ہمیں تعلیم پر فوکس رکھنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن کلام خدا پر بھی فوکس رکھنا ہے۔ بہت سارے ایسے سکولز ہیں جو پبلک ہیں، وہ سیکولر ایجوکیشن پر کام کرتے ہیں، گورنمنٹ ان سکولز کو چلاتی ہے۔ میں نے اس پر کئی مرتبہ بات کی ہے، میں سکول بھی چلا رہا ہوں۔ میں سوچتا ہوں مسیحی کہاں پر کھڑے ہیں، مسیحی جاگ جائیں، انہیں اس بات کا احساس ہو جائے ہمیں مسیحی تعلیم کی ضرورت ہے۔ آج کی جو بڑی ضرورت ہے،
آج کے دور کی وہ مسیحی تعلیم و تربیت ہے۔ ماں باپ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، پاسٹرز کا بھی کام ہے وہ بچوں کی تربیت کلام کے مطابق کریں۔ خادم کے لیے اور کلیسیا کے لیے بھی یہی ہے، مسیحیوں کے لیے انتہائی لازم ہے۔ بائبل ہمیں متاثر کرتی ہے، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں، ہم کہاں بچوں کو بیچ رہے ہیں، یہ انتہائی لازم ہے۔ خدا کے کلام کے اصولوں پر اپنے بچوں کو چلانے کی کوشش کریں۔ آپ کو اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھانا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ بائبل کو سننے والے ہیں؟ ہمیں مضبوط مسیحی بننا ہے۔ کینیڈا کے اندر چرچز کو کام کرنا ہے، انہیں خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ جب مسیحی جاگ جائیں گے، وہ بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق آگے بڑھائیں گے۔ ہمیں دنیا داری کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خدا کی ضرورت ہے۔ خدا کے بغیر مسیحی کچھ بھی نہیں ہے۔ مسیحیوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے خدا ہے، آپ کو مسیحی تعلیم کے مطابق اپنے بچے کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم جو کچھ اس جہاں میں دیکھتے ہیں، مسیحی گراہٹ کا باعث ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ وقت ہے مسیحی ہوتے ہوئے، مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ہم خدا کی طرف لوٹیں، ہم خدا میں آگے بڑھیں۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر آپ نا امیدی کے اندر ہیں، آپ شرمندگی کے اندر ہیں، اگر آپ خدا کے کلام سے ہٹ چکے ہیں، اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ہمیں یسوع کے نام میں آگے بڑھنا ہے۔ اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ ہر ایک جو اس آواز کو سن رہا ہے میرے ساتھ دعا کر سکتا ہے۔ اے باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اگرچہ ہم گر چکے تھے تو نے ہمیں اٹھا دیا ہے۔ خدا کی تمجید کریں۔ اے باپ ہم تیری تمجید کرتے ہیں، ہم انجیل سے شرماتے نہیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اے باپ تیرا شکر ہو، آج کے دور میں ہم تجھ میں بڑھنا چاہتے ہیں، ہم تیرے لوگ ہیں، ہم تجھ میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں روح سے معمور کر، یسوع کا خون ہمیں دھو کر صاف کرتا ہے۔ یسوع تیرا شکر ہو، تو نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ میں تمام طرح کی بری سوچ کو کینسل کرتا ہوں یسوع کے نام میں، یسوع کے قادر مطلق نام میں۔ اپنی آنکھوں کو کھولیں، یسوع کو دیکھنا شروع کریں۔ یسوع آپ کی زندگیوں کے اندر کام کرنا چاہتا ہے۔ یسوع نے آپ کو تعمیر کیا ہے تاکہ آپ یسوع میں بڑھتے جائیں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، اے باپ تیرا شکر ہو، میں تمام طرح کی تاثیروں کو جو ان کے خلاف کام کرتی ہیں باندھتا ہوں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، بہت سارے حملہ جو ان لوگوں کے خلاف ابلیس کی طرف سے کیے گئے ہیں، میں انہیں کینسل کرتا ہوں، میں انہیں توڑتا ہوں یسوع کے نام میں۔ میں تمام طرح کی تاثیروں کو باندھتا ہوں یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں میں تاثیروں کو باندھتا ہوں۔ ان کو چھوڑے اور جاتی رہیں، یسوع کے قادر مطلق نام میں چھوڑو اور جاتی رہو۔ اے تاثیر ہو، یسوع کے نام میں چھوڑو اور جاتی رہو۔ یہ تیری شادمانی کو محسوس کرتے رہیں، یہ تجھ میں بڑھتے رہیں۔ میں اس محبت کے لیے جو تو نے اس جہاں سے کی تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اے باپ تیرا شکر ہو، ہم تیرے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم پر دھیان لگائے ہوئے ہے۔ اے باپ اگرچہ ہماری تمام تر ضرورتیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تجھ میں مکمل ہونا چاہتے ہیں، ہم تجھ میں تعمیر ہونا چاہتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ خدا کی تمجید کریں، اس زبردست دن کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ بھولے نہیں، آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں گے۔ آپ خدا میں بڑھتے رہیں، گھبرائے نہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔